البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میں آیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا، سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ دعا کبھی بھی مت چھوڑنا۔ دعا یہ دعا مانگنا ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما اپنے ذکر سے، اپنے اچھے عبادت کریں۔ اللہ کی مدد ہوگی بعد میں ذکر کرے گا، اس کی مدد نہیں ہوگی۔ ہم تو سوچتے کیا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، ان کا کام کرو، کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آئے گی، کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد کرو، دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال دے دے گا، دولت دے دے گا، کارخانہ فیکٹری تمہیں چل جائے گی، پھر تمہارے دشمن سارے بن جائیں گے۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کی مدد صرف یہ ہے، نہیں، اللہ کی مدد سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تمہیں ذکر کرنے کی توفیق دے، اللہ تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، یہ اللہ کی بڑی مدد ہے۔ لیکن اس کو کوئی مدد نہیں سمجھ رہا کہ یہ اللہ کا کچھ نہیں، ارے تمہیں روزے کی توفیق دے دی اللہ نے، خانقاہ میں پہنچا دی تجھے، اور کیا ہوتا؟ ہمارے استاد تھے رائے پور میں، یہاں آئے، ہم نے کہا کہ ہمارا مدرسہ ہے، ہم سے پڑھتے ہیں، کہنے لگے اور کیا پوری گنگو لٹو، سارے کچھ پڑھاؤ، یہ سارے کچھ لو تم، جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق دی، اس سے بڑی کوئی توفیق اور تو نہیں ملی، قارون کو نہیں ملی، شداد کو نہیں ملی، حامان کو نہیں ملی، بڑے بڑے آج کے مجرموں کو یہ توفیق نہیں ملی، ہمیں مل گئی۔ تو یہ کیا ہوتی ہے اور خاص طور پہ افطار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مجلس کے اختتام پر دعا قبول ہوتی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے اجتماع ہوا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اور بدھ کے دن اور عصر کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک تفسیر میں 3 دن تک دعا کی، پیر کو، منگل کو، بدھ کو دور کے بعد وہ دعا قبول ہوئی۔ تو میں نے دیکھ لیا جب بھی مجھے کوئی مسئلہ اٹکا تو میں نے بدھ کے دن اور عصر کے بیچ میں دعا مانگی تو وہ دعا میری ضرور قبول ہوئی۔ تو ہم دین کی باتیں الحمدللہ عمل بھی کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے بھی رہتے ہیں، چھوٹوں کو تو پہنچاتے ہیں، کبھی کبھی اپنے بڑوں کو پہنچا دیتے ہیں سمجھ کے لیے۔ ہمارے کو عربی میں، ہندی میں، انگلش میں، ساری زبانوں میں نصیحت کرتے رہتے ہیں، سب کو ہمیں بھی کر دیں۔ حضرت آپ کو میں سبق سنانے کے لیے بھیج رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا شاگرد کیا کر رہا ہے، سبق صحیح بھی سنا رہا ہے، امت کو نہیں سنا رہا ہے۔ ایک سبق میں نے ایک بہت بڑے عالم کو سنایا دارالعلوم کے، تو انہوں نے پڑھا، بہت خوش ہوئے اور جزاکم اللہ کہا۔ آج بھی ایک بہت بڑے عالم، ان کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ بدھ کے دن عصر ظہر کے درمیان ہوا قبول ہو گئے، وہ بہت خوش ہوئے، جزاکم اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ حضرت خان فرماتے تھے تبلیغ کا دعوت کا فائدہ یہ ہے کہ تم کام کرو گے، کوئی اللہ والا تمہیں دعا دے دے گا تو اس دعا سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دین کی بات کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالیں گے، اور کوئی دل سے دعا کر دے گا تمہارے لیے، تمہارا کام پورا ہوگا۔ مانگو اللہ سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی رضا خوشنودی نصیب فرما اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما اے اللہ رحمت